ایک بات ضرور کہوں گی، آپ میں سے اکثر یہ ہوں گی ایسی کہ جو پڑھتی ہوں گی بھول جاتا ہوگا، ہوتا ہے؟ میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتی ہوں، وہ کوئی سونف والا یا کوئی 4 مغز والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا نسخہ ہے جسے آپ کریں گی پیسے بھی نہیں لگیں گے، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں ایک لحاظ سے تھوڑی سی محنت ہے، اگر آپ اپنے علم کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں، یعنی جو پڑھیں ویسی بن جائیں، ویسا کریں، ویسی سیرت ویسا کردار بنا لیں، تو آپ کو وہ علم کبھی بھولے گا نہیں، اور آپ کا وہ جو پڑھا ہے نا وہ کبھی بھولے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے عمل کا حصہ ہوگا۔ ایسے کسی سے اس سے پوچھیں جس نے درس انظامیہ کیا، جس نے بہت سارے کورسز کیے، اگر اس سے پوچھیں نا کہ آپ یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی پسندیدہ دعائیں کون سی تھیں، اگر وہ پڑھتی ہوگی تو اسے یاد ہوگا، لیکن اگر اس نے صرف پیپر کے لیے پڑھا ہوگا، امتحان کے لیے پڑھا ہوگا اور پھر عمل کا حصہ نہیں بنایا ہوگا تو اسے بھول چکا ہوگا، ہے نا؟ ایسے تو یاد وہی ہوتا ہے جو عمل کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ جو علم ہے نا، العلم بلا عمل، میں آپ سے ترجمہ کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر۔ کون ترجمہ کرے گی یہ بتائیں؟ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، کوئی کر سکتی ہے ترجمہ؟ کوئی ٹرانسلیٹ؟ آپ ماشاء اللہ بتائیے، کیجئے۔ علم جو ہے نا عمل کے بغیر، علم عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے درخت ہو بہت بڑا مگر اس پر پھل نہ لگا ہو۔ یہاں تمر سے مراد فروٹ ہے۔ نالج وداؤٹ ایکشن، نالج وداؤٹ ایکشن، وداؤٹ عمل، نالج وداؤٹ ایکشن از لائک اے ٹری وداؤٹ فروٹ اینڈ شیڈ۔ نالج جو ہے وہ عمل کے بغیر ایسے ہوتا ہے، وہ درخت جس کا نہ کوئی پھل ہو، نہ فروٹ لگے، نہ سایہ ہو۔ درخت 2 طرح کے ہوتے ہیں، سایہ دینے والے اور پھل اگانے والے، ٹھیک، پھل اٹھانے والے۔ اگر نہ پھل ہو نہ ہی سایہ ہو، کوئی کسی کام کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المرسلات میں ایسے درخت کی مثال پتہ ہے کس سے دی ہے؟ نہیں، ایسا درخت جس کا سایہ ہی نہ ہو، فروٹ تو دور کی بات ہے، وہ جہنمیوں کا ہے، جن کو کہا جائے گا کہ چلو تمہیں گرمی لگ رہی ہے نا جہنم کی، محشر کی، چلو وہ دیکھو وہ سایہ، انطلقوا الی ظل ذی 3 شعاب، وہ دیکھو ایک درخت 3 اس کی شاخیں ہیں، بہت گھنا سایہ، ادھر چلے جاؤ۔ یہ طنز ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی تو وہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ بھاگیں گے ادھر، مگر ہوگا کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، لا ظلیل، نہ سایہ، ولا یغنی من اللہب، نہ اتنا سا کہ آگ کے آگے آڑ بن جائیں۔ تو اسے کہتے ہیں نا کہ کوئی آڑ آگے، ستون آگے نا آڑ ہوتی ہے، نہ وہ آڑ جتنا بھی کام نہیں کرے گا، سایہ تو دور کی بات ہے۔ تو علم وہی یاد رہتا ہے جو عمل کا حصہ بنتا ہے، جو پڑھے اور پریکٹیکلی۔ واللہ مجھے بعض اوقات اپنے دیکھتی ہوں نا کہ کہیں مجھے کچھ بھول گیا ہے، میں نے آڈینس کو کچھ بتانا تھا، مجھے بھول گیا ہے، تو میں فوراً کہتی ہوں شاید میرے پریکٹیکل کا وہ حصہ نہیں ہے۔ اگر میں وہ عمل میں لاؤں نا پھر نہیں بھولتا، پھر بلکہ وہ اللہ تعالیٰ مائنڈ میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے، اگر عمل پختہ ہو نا دماغ میں، اللہ ایسی چیزیں الہام کرتا ہے کہ سبحان اللہ، بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ تو شاید میں نے پلان ہی نہیں کیا تھا کہ میں وہاں جا کے بولوں گی، بتاؤں گی۔ بندے کا اپنے رب سے جب کنیکشن مضبوط ہوتا ہے نا، وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے جسم کے اعضاء بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ایسی پیاری حدیث ہے نا کہ جو بندے کو اپنے رب سے ایک مضبوط رشتے میں جوڑ دیتی ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں کیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا واللہ سمیع علیم۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ میری بات یاد رہے گی؟ میں آج آپ کو کیا میسج دے کے جا رہی ہوں؟ علم کے ساتھ عمل ہو۔ جو بھی چیز آپ چاہتی ہیں نا کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے، ہمیں بھولے نہ، تو وہ آپ اپنے کردار کا، سیرت کا حصہ بنائیں، وہ اپنی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟
حسن اخلاق بھی وہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کا ایسے حصہ ہوں جیسے اٹھنا بیٹھنا، گڈ ہیبٹس. ٹھیک ہے، اس کے لیے مثلاً ایک دو میں چیزیں آپ کو بتا دوں. مثلاً صفائی کا خیال رکھنا، ادب کرنا، اور اسی طرح اپنے ذکر و اذکار کا، نماز کا، اور پڑھائی سے محبت کرنا، پڑھانے والوں سے محبت کرنا، اپنے ادارے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، خیر خواہی کرنا. ایسے جیسے آپ کے گھر میں کوئی پنکھا چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے بابا کتنی مشکل سے اس کا بل ادا کریں گے، آپ اس کو چلتا ہوا چھوڑ کے باہر نہیں آئیں گی. ایسے ہی خیال رکھیں کہ بے شک میں صرف واش روم تک جا رہی ہوں، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی بٹن کو بند کرتی جاؤں. وہ دیکھنا، دور دیکھنا، وہ اوپر کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، وہ باہر کی فضول چیز، موٹر پانی ضائع ہو رہا ہے، درد رکھنا، احساس رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آپ کو نصیب ہوں گی. جزاکم اللہ. اب آگے اس کو